بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم محترم المقام سیدنا پیر نقیب الرحمان صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف، مشائخ عظام، علماء اہل سنت اور عقیدت مندوں کا ایک جمع غفیر ہے جو صاحب عرف کو عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے آئے ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں جو محبت ہے، جو عاجزی ہے، جو خلوص ہے، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول کرے۔ میں آج پیر صاحب یہاں کسی سرکاری رتبے اور عہدے کو سامنے رکھ کر نہیں آیا، میں آج اس فخر سے آیا ہوں کہ میں جھاڑو بردار ہوں شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا کے آستانے کا، جنہوں نے آج سے تقریباً 770 سال پہلے تبلیغ اسلام کے لیے اور آقائے نامدار کی سنت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی، اور اس کا تحفہ یادانے گواہ ہیں۔ اس کا تحفہ یہ ہے کہ صدیاں بیت گئیں، تخت جگر بیٹھے ہیں پیر کرم شاہ صاحب کے۔ مجھے یاد ہے آپ کے والد کا آستانے پر آنا، اور اپنے والد کی، اور جب میں ان سے محبت دیکھتا تھا پورا نقشہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا حضرت آپ کو دیکھ کر۔ وہ تحفہ ان کو مل گیا کہ آج 7 صدیاں بیت گئیں لیکن عاشقوں کا تانتا بندھا ہوا ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ ان آستانوں پہ کیا کرنے آتے ہو، کیا لینے آتے ہو؟ میں آج اس مجمع سے پوچھتا ہوں، ان آستانوں سے فیض ملتا ہے تو آتے ہو نا، کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ تو بولو، گھبراہٹ سے نہیں۔ جو اولیاء اللہ کے آستانوں کے ماننے والے ہیں اور جو عاشقان رسول ہیں، میرا ایمان ہے تمہاری حاضری رائگان نہیں جائے گی۔ یہ وہ سخی کا آستانہ ہے جو کسی کو خالی موڑتا نہیں، ان کی عادت ہی نہیں ہے موڑنے کی، یہ خالی موڑتے ہی نہیں ہیں۔ یہ سجادگان کی جو کہکشاں ہیں میرے سامنے، یہ ان آستانوں کے شہزادے ہیں جن کے ہاتھ چومنے کے لیے لوگ منتظر رہتے ہیں۔ کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، یہ جب جمع غفیر میرے سامنے ہے، کیا آپ پیر صاحب کے عرس پر سجادہ نشین کی موجودگی میں کوئی دنیاوی مقصد لے کر آئے ہو، یا اپنی روح کی غذا تسکین کے لیے آئے ہو؟ اور پھر اگر تمہارا مقصد روح کی غذا ہے تو پھر سن لو، ایک فقیر کا بیٹا کہہ کے جا رہا ہے تمہاری جھولیاں بھر جائیں۔ میں بے شک اس نبی کے سہارے تو زندہ ہے۔ میں کہتا ہوں، لوگ کہتے ہیں غلامی سے آزادی چاہیے، جتنی موومنٹس ہیں اپارتھائڈ کے خلاف، نسل و رنگ کے خلاف، غلامی کے خلاف ہیں، لیکن ایک واحد موومنٹ ہے جو کہتی ہے مجھے غلامی چاہیے، رسول کی غلامی چاہیے، عاشقی چاہیے، عاشقی رسول چاہیے۔ یہ کمال ہے رشتہ، یہ کمال ہے رشتہ۔ پیر صاحب
پیر صاحب مجھے منطق سمجھائیے. میں بتاؤں، میں انہیں منطق سمجھنے آیا ہوں. آپ بڑی ہستیاں بیٹھے ہیں، میں ایک طفل مکتب ہوں. مجھے یہ منطق سمجھائیے. لوگ بیڑیوں سے آزادی چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ بیڑی لگاؤ غلامی کی. پیر صاحب، اب یہ فلسفہ ہے. یہ فلسفہ صرف اسی کو سمجھ آ سکتا ہے جس کے دل میں غلامی کی تڑپ ہے. اس لیے میں کہوں گا، اور مل کے کہتے ہیں نا، وجز میں آ کے کہہ دو غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. نہیں، ہاتھ کو رہا کہ جھنڈا بنا کے کہہ دو غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. اور حضرت، لوگ کہتے ہیں مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے عہدہ چاہیے، مجھے وزارت چاہیے، مجھے دنیاوی یہ چاہیے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جو میرے حبیب نے مجھ گنہگار کو، عاجز کو اپنے حجرے میں حاضری کا موقع دے دیا، مجھے کچھ نہیں چاہیے. رشیدی صاحب، آپ اس بات کے گواہ ہیں، آپ اس بات کے گواہ ہیں. میں اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے عیبوں کو دیکھوں، اپنی کمتری کو دیکھوں اور تیری کرامت کو دیکھوں، تو میں کہوں جو میں نے تصور نہ کیا تھا، تو نے اپنی چوکھٹ پر بلا کر، جہاں حضور سن لو جہاں جالی کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے، جہاں جالی کو ہاتھ لگانا، چومنے کی اجازت نہیں ہے، وہاں جالی کھل جائے اور اندر آنے کی دعوت مل جائے. اور کیا چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں پیر صاحب، جو ایک بار وہ نعرہ اس طرح سے دیکھیں، ایک بار ذرا ہمارے نعرہ شاہ جی نے لگایا تھا تو مزہ آ گیا تھا. تو پھر آج دیکھیں، یہ عاشقوں کی بات. میں کہتا ہوں ہاتھوں کو جھنڈا بنا کر، ہاں، یہ حضور کے غلاموں کی محفل ہے. جھنڈا بنا کے لہرا کے وج میں آ کے غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. حضرت، شاہ جی نعرہ لگائیں گے. اب میں دو گزارشات اور کرنا. آپ جس گھرانے کے فرد ہیں نا، اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی کے درجات بے پناہ بلند کرے. آپ کو یہ ورثہ میں مل رہی ہے. لیکن نواب صاحب، ضیاء الحق پریزیڈنٹ میرے شاہ موجود تھے، دروازہ کھلا، سب دیکھ رہے تھے، سب چلے گئے، وہ ایسے ہو گئے. یہ نواب صاحب، قومیوں کا بال، گھٹنوں کا بال، اس طرح جوار ہوتا ہے. سب دیکھ رہے تھے کہ ادب سیکھنا ہو تو آپ کے والد گرامی سے سیکھو. آپ کو یہ سمجھتے نہیں. جب مدارہ شریف میں گئے تو پاؤں رکھ کے نہیں گئے، گھٹنوں اور کونیوں سے گئے. اللہ اندر، اللہ. یہ آپ کی نظر ہے، یہ آپ کی نظر ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ نے قلم بند کر دیا. آپ کی مہربانی. ایک دفعہ شاہ میں جی کے روز غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے. انشاءاللہ. اور خدا کرے یہ غلامی ہمیں نصیب ہو، یہ غلامی ہمیں نصیب ہو. حضرت، اذان ہو چکی ہے، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں ہے. میں ابھی معذرت چاہتا ہوں، اتنی بڑی ہستیاں ہیں،
کہ میں تاخیر سے آیا، میں قومی اسمبلی سے آ رہا ہوں، اور قومی اسمبلی میں نے جو بات کرنی تھی وہ آج میں کر گیا اور میں کر کے آیا ہوں۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، آج صبح جب میں اٹھا تو میری نظروں سے وہ کینیڈا کا دردناک واقعہ گزرا۔ وہ 5 مسلمان کینیڈین پاکستانی بے گناہ بے قصور، ان کو روندا گیا، گاڑی کے نیچے روندا گیا۔ ان کا گناہ کیا تھا؟ وہ لباس سے، شکل سے، عمل سے مسلمان دکھائی دیتے تھے، بس ان کو رون دیا گیا۔ میں نے مطالبہ کیا ہے اور میں اس پنڈال سے یہ گزارش لے کر آیا ہوں پاکستان کے وزیر خارجہ کے طور پر، کیونکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ عمران خان صاحب کے کہنے پر میں نیامی گیا۔ وزراء خارجہ کا ایک جمع غفیر تھا، 57 وزراء خارجہ موجود تھے، اور میں نے وہاں کہا، یہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ میں نے کہا کہ اسلامو فوبیا جو پورے مغرب میں ایک نیا ٹرینڈ بن رہا ہے، امہ کے مسلمانوں، امہ کے وزراء خارجہ، پاکستان کی یہ قرارداد عمران خان کے کہنے پر میں تمہاری خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ اس قرارداد پر غور کرو اور اسلامو فوبیا کے خلاف بند باندھنے کے لیے پاکستان کے ہم کلام ہو جاؤ۔ حضرت الحمدللہ متفق کا اتفاق رائے سے قرارداد منظور ہو گئی۔ میں آج کہہ رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے کینیڈا میں محترمانہ گزارش کر رہا ہوں، پوری اسلامی دنیا، یورپ میں 65 ملین مسلمان رہ رہا ہے، کینیڈا میں 2 ملین مسلمان بستا ہے، امریکہ میں 6 ملین مسلمان زندگی گزار رہا ہے۔ یک زبا ہو جاؤ اور ان کے غم میں شریک ہو جاؤ، ان کے آنسو پوچھ لو۔ اور علماء کی یہ محفل ہے، مشائخ کی یہ محفل ہے، پیر صاحب آپ کا حکم ہوگا ہم تعمیل کر دیں گے۔ میری گزارش ہے کہ آنے والے جمعہ، آج ہے منگل، جمعے کے روز پاکستان کی ہر مسجد میں اس معصوم خاندان کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ادا کرنا، اور ہم کچھ نہیں دے سکتے، اور ان کے لیے دعا کر لو، ان کے لیے دعا کر لو کہ اللہ تعالیٰ وہ جو 9 سالہ بچہ جو زندگی اور موت کی کش بکش میں تڑپ رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت کاملہ عطا فرما دے، اور ان بے گناہوں کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما دے۔ حضرت آخری بات کرتا چلوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کہتے ہیں نا کہ کرشمے آج ہوتے ہیں کہ نہیں، سن لو عاشقان رسول کی محفل ہے، سن لو۔ ابھی میں آ رہا تھا مجھے کسی نے ویڈیو بھیجی، کسی نے کلپ بھیجا، اور وہ کلپ کیا ہے کہ فرانس کے صدر کو فرانسیسی نے تماچا ماریا۔ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ یہ آپ نے کیا ہے؟ یہ میں نے کیا ہے؟ یہ کس نے کیا ہے؟ واہ واہ کملی والے، واہ کملی والے، جس نے تیری شان میں گستاخی کی وہ نہ یہاں کا نہ وہاں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ایک بات آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت پیر صاحب شاہ صاحب، ایک بات جس کا میں گواہ ہوں وہ آپ سب کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور پھر پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کے لیے حجرائے امی عائشہ کھل جائے، جب دنیا کہے ناممکن ہے، اور وہاں آنسوؤں کے ساتھ
میرا اللہ گواہ ہے، سب سے پہلے جو شخص نیچے اترتا ہے کہاں جانے کے لیے؟ مواجہ شریف پہ حاضری کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کو کھولا جاتا ہے، اور جو شخص آنسوں کی لڑی لے کے درود شریف کی نذرانہ لے کے آتا ہے، اس کا نام شاہ محمود قریشی ہے۔ یہ کیفیت تھی، نہ پاؤں میں جوتا ہے، نہ اپنی پرواہ ہے، اور عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے ساتھی 27ویں کی رات تھی لوگوں، شب برات کی رات تھی، عام رات نہیں تھی، عام رات نہیں تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کا دروازہ کھلتا ہے اور ہم اپنے آقا علیہ السلام کے دربار میں سلام پیش کرنے جاتے ہیں، ایک ہی بات کہنا چاہتا ہوں، جہاں ایسے مرشد ہو، جہاں ایسے مرشد ہو، ایسے غیور لوگ ہو، ایسے غیور رہبر ہو، وہاں ختم نبوت کا چوکیدارہ ہوتا ہے، ڈاکہ نہیں ہوتا، کوئی ڈاکہ نہیں مار سکتا۔ ہم ختم نبوت کے چوکیدار کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور خون کے آخری قطرے تک یہ چوکیدارہ کریں گے۔ ایک ہی بات ہے، ہم غلام ہیں، اپنے رسول کے غلام ہیں، اور اس غلامی سے آزادی نہیں چاہتے، بلکہ اس غلامی میں مزید ڈوب جانا چاہتے ہیں۔ عجیب نصیب پایا ہے شاہ صاحب آپ نے، آپ کے ساتھیوں نے، عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے، کہ 27ویں کی رات کو روضہ رسول کھلتا ہے اور 27ویں کی صبح کو بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے، باب توبہ کھلتا ہے۔ یہ میرے اللہ کا کرم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے، اس کے بعد ہمیں اور کسی کا کچھ نہیں چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ایک نوٹ چاہیے، صفحے بھی بنانی ہے نماز کے لیے۔ ایک پیغام اگر یہ مشاہد کے الزام آگے تشریف لا چکے ہیں، حضرت شیخ پوری رحمہ اللہ کے سجاد تشریف یاد رکھیے نا، ایک پوری توجہ ادھر رکھیے۔ آپ اگر مجھے یہ جو کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بھی 1 منٹ تک توجہ کرنے کا ایک بڑی ضروری بات کریں، ایک بڑی ضروری بات کریں۔ یہ یاد رکھیے گا کہ الحمدللہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اور یہ وہ ملک ہے جو مدینہ منورہ کی ریاست کے بعد وہ پہلی ریاست ہے جس کا اسلام کے نظریے پہ قیام ہوا، ٹھیک ہے۔ اور ایسے بھی پاک کا مطلب جو ہے نا، وہ مدینہ پاک ہے نا، تو پاک کا مطلب طیبہ ہے، اور سیدان کا مطلب مدینہ ہے۔ پاکستان کا تو نام بتا رہا ہے مدینہ طیبہ کی خیرات ہے۔ عیدگاہ کا اسٹیج جو ہے، یہ یاد رکھیے گا، یہ ہمارا سیاست سے تعلق نہیں ہے، ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں، اور نہ ہی آئندہ کبھی بھی ہمارا، کیونکہ یہ لوگ بہت سارا سوال بھی کرتے ہیں، آئندہ بھی کبھی بھی زندگی میں ہمارا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہمارا سیاست سے نہیں، لیکن ایک ریاست سے بہت گہرا تعلق ہے۔ میں نے شاہ محمود قریشی صاحب قبلہ کو جب کھڑے کر کے خراج تہذیب پیش کیا، یہ شاہ محمود قریشی صاحب نے نہیں بات کی، یہ پاکستان کے وزیر خارجہ ہیں پوری دنیا میں۔ اگر ادھر جا کے کسی نے فلسطینیوں کے لیے، اسلاموفوبیا کے لیے، ناموس رسالت کے لیے بات کی، تو پاکستان کے وزیر خارجہ نے بات کی۔ ہمارا یہ ساتھ کھڑا ہونا، اس کی اہم ترین وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس ریاست سے کل بھی تعلق تھا، آج بھی تعلق ہے، اور انشاءاللہ تا دم آخر تعلق رہے گا۔ ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں، یاد رکھیے گا قبلہ، یاد رکھیے گا، یہ بات بڑے غور سے سن لیجیے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اور پاکستان کی جو فوج ہے نا، یہ پاکستان کی نہیں، یہ علم اسلام کی فوج ہے، یہ اسلام کی فوج ہے۔ پاکستان کی فوج جو ہے، یہ صرف پاکستان کی سرحدوں پہ پہرا دینے کے لیے نہیں ہے، پاکستان کی فوج اسلام کی سرحدوں پہ پہرا دے رہی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افواج پاکستان اور اس کے سپہ سالار آج 8 جون 2021 کو ہزاروں کے اس اجتماع میں، جو لوگوں کا ایک ٹھاٹھا مارتا ہوا سروں کا سمندر ہے ماشاءاللہ، اس میں پاکستان کی تقریباً بڑی درگاہوں کے سجاد جان کے ساتھ کھڑے ہو کے میں کہنا چاہتا ہوں
افواج پاکستان کو اور بالخصوص ہمارے سپہ سالار جنرل باجوہ صاحب کو کہ آپ پاکستان کی حفاظت کی خاطر، پاکستان کی سربلندی کی خاطر، اسلام کی سربلندی کی خاطر جو قدم اٹھائیں گے یا رسول اللہ کہنے والے اسلام اور پاکستان کے لیے ساتھ کھڑے ہوں. ہاتھ اٹھا کے بولو اسلام اور پاکستان کے لیے جو قدم اٹھایا جائے گا انشاءاللہ ہم ساتھ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام اور پاکستان کا ساتھ، سب سے پہلے اسلام کے ساتھ پھر اسلام کے اس قلعے پاکستان کے ساتھ وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی یہ کنفیوژن بڑے غور سے دور کر لیجئے. لوگ کہتے ہیں سیاسی، ہمارا سیاست سے نہ کبھی تعلق رہا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہے نہ ہوگا، ہماری خانقاہ کا اعزاز ہے. لیکن جو ہمارے مشائخ سیاست میں ہیں جس نشہ صاحب اور اپنی ذمہ داریوں کو اس احسن طریقے سے جو ہے وہ سر انجام دے رہے ہیں، ان کے ساتھ کھڑا ہونا، ان کی اصلی آواز کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. جلدی سے صفحہ بنا لیجیے. بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. نماز کے لیے صفحہ بنا.